السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا پر ڈرامے کی آخری قسط کی بات کریں گے، جس میں کہ دکھایا جائے گا کہ انا کہتی ہے، انا سے کہتا ہے شمیر کہ میں جانتا ہوں کہ تم دنیا پر میں امن و امان چاہتی ہو، لیکن ہماری شادی کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہوا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ تو انا کہتی ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر نواب پوچھتا ہے شمشیر سے کہ ہمارے پاس اتنے ہی آدمی ہیں جتنے کہ آدم کے پاس آدمی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت حملہ کر دینا چاہیے۔ اور پھر حملہ ہو جاتا ہے اور انا جو ہے وہ بیاہ کر چلی جاتی ہے آدموں کے حویلی میں، اور وہاں پر حملہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے شامیر کی جو دوسری بیوی ہے اس کو مار دیا جاتا ہے، اور ان کے جو خاص بندے ہیں سب کو مار دیا جاتا ہے، اور ان میں صرف بچتی ہے ماں، اور نوروز آدم جو ہے وہ اپنی ماں کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اور انا کا دکھایا جاتا ہے کہ وہ جو اسلحہ ساتھ چھپا کر لے کر آئی تھی اپنے زیور کے ڈبے میں سے، وہ پسٹل نکالتی ہے، اور جیسے ہی وہ مڑتی ہے تو سامنے شامیر کی بہن کھڑی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا کرنے والی ہو تم؟ تو وہ کہتی ہے کہ تمہارے باپ کو مارنے جا رہی ہوں۔ اور پھر وہ آدم اور اس کی ماں کے پیچھے چلی جاتی ہے اور وہاں ویرانے میں پہنچ جاتی ہے، جہاں کہ وہ چھپتے چھپاتے وہاں پہنچتے ہیں، اور پھر وہ کہتی ہے کہ کسی انسان کے کسی بھی عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، یوں ہی کوئی کچھ نہیں کرتا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے آج کی قسط میں دیکھا، جو سیکنڈ لاسٹ قسط تھی، کہ انا اور شامیر کی شادی کے لیے اب تیاری ہو رہی ہے، اور نواب جو ہے وہ خود فون کرتا ہے نوروز آدم کو اور اس کو کہتا ہے کہ اگر تم ٹھیک ہو تو پھر ہم شادی کے لیے تیار ہیں۔ تو اسے پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ ہمیں تاریخ بتا دیں، ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ اور اس سے پہلے جب کہ پتہ چل چکا ہے کہ میر حسن جو ہے وہ غدار آدمی ہے، اور وہ ان کو ختم کرنے کے لیے اور یہاں کے راز لینے کے لیے یہاں آیا تھا، تو اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو رسیوں سے جکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا جاتا ہے، اور وہاں پر نوروز آدم آتا ہے اس کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری غداری کا مجھے پتہ چل چکا ہے، اور تمہارے جو آفیسر تھے وہ سب بکے ہوئے ہیں، اور وہ سب یہی چاہتے تھے کہ وہ تم سے راز لے کر اور یہاں پر صفایا کر دیا جائے دنیا پور کا، اور وہ دنیا پور جو ہے وہ نواب کے حوالے کر دیا جائے۔ تو میر حسن کو یہ سن کے بڑا دکھ ہوتا ہے اور وہ بڑا پریشان بھی ہوتا ہے، اور نوروز آدم کہتا ہے کہ تمہیں حقیقت معلوم ہونے کے بعد مرنے میں مزہ ہے، اس لیے میں نے تمہیں یہ حقیقت بتا دی ہے۔ اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے، اور ادھر میر حسن کی بیوی جو ہے وہ جو کہ ملک سے باہر جا چکی ہے، وہ اور اس کا بیٹا وہ بار بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میر حسن سے رابطہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ تو ان کی قید میں ہے۔ اور پھر وہ مجبور ہو کر شامیر کو فون کرتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ میر حسن سے میرا رابطہ نہیں ہو رہا ہے، وہ کہاں پر ہے، اور اس نے کہا تھا کہ اگر میرا رابطہ نہ ہو تو پھر میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے آفس میں بھی، وہ کہتی ہے اس کی بیوی کہ میں نے اس کے آفس میں بھی فون کیا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو فورس چھوڑ چکا ہے۔ تو کہتی ہے کب چھوڑی ہے اس نے؟ اور یہ سن کر وہ ایک دم سے گڑبڑا جاتا ہے شامیر، اور فون بند کر دیتا ہے، اور پھر وہ جاتا ہے میر حسن کے پاس اور اسے جا کر ساری باتیں پوچھتا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا، غداری کیوں کی۔ اور پھر سے کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں تمہیں یہاں سے چھڑانے کی کوشش کروں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا باپ جو ہے وہ مجھے مارنا چاہتا ہے، اور تم کیوں اس کے دشمنی مول رہے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تمہاری بیوی اور بچے کی وجہ سے میں تمہیں یہاں سے چھڑوانا چاہتا ہوں، اور میں جاتا ہوں اور میں جا کے بابا سے بات کرتا ہوں۔
اور پھر وہ نوروز آدم کے پاس آتا ہے اور اسے جا کے اسے اس کی رہائی کی بات کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ غدار ہے، اس سے میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھ، یہاں پر سب ایسے ہی ہیں، جس کو موقع ملتا ہے وہ دشمنی نکالتا ہے، لیکن اس کی بیوی اور بچے ہیں جن کا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور کوئی نہیں ہے، اور مجھے ان لوگوں نے پناہ دی تھی، مجھے بچایا تھا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ اسے ماریں، آپ اسے یہاں سے جانے دیں۔ اور پھر وہ آ کر خود اس کی رسیاں کھولتا ہے شامیر، اور اسے کہتا ہے کہ تم یہاں سے جاؤ، میرے لوگ تمہیں دنیا پر سے دور بھیج دیں گے۔ لیکن وہ میر حسن کہتا ہے کہ مجھے میری جان کس کی جان کے بدلے میری جان بخشی جا رہی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تم اب جاؤ، تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب تم جاؤ یہاں سے۔ اور میر حسن جو ہے وہ پھر سیدھا انا کے پاس جاتا ہے، اور اس کے ساتھی اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہ یہاں کیسے آ گیا ہے۔ تو انا آ جاتی ہے اس کے پاس اور کہتی ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے گھر میں آنے کا؟ تو کہتا ہے کہ اور میرے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا، کیونکہ مجھے وہ اندر نہ آنے دیتے۔ اور پھر وہ اسے کہتا ہے کہ شابیر نے مجھے بھیجا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں یہاں آج رات یہاں دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہوگا، اس لیے کہ یہ شادی اور یہ سارے جو ڈرامہ ہو رہا ہے یہ سب تم لوگوں کو ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور شامیر نہیں چاہتا کہ تمہاری جان جائے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ کہتی ہے کہ کوئی نئی بات کرو، مجھے تو پہلے ہی پتہ ہے یہ سب کچھ، اور ہم دنیا پور میں پیدا ہوتے ہیں، اور اب ہمارے نصیب یہیں پہ لکھے جاتے ہیں، اور ہمارا مقصد صرف بدلہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو وہ اس پر پسٹل تار لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو۔ تو انا بھی اس کے جواب میں پسٹل اس کے اوپر تان لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں سے جاؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں گولی چلا دوں گا۔ تو وہ ہنس کر کہتی ہے کہ جس نے گولی چلانی ہوتی ہے وہ چلانے کا کہتا نہیں ہے بلکہ چلا دیتا ہے، لیکن میں گولی تمہارے کندھے پہ ماروں گی تاکہ تمہاری جان بچ جائے۔ اور پھر وہ فائر کر دیتی ہے اس کے کندھے پہ۔ اور ادھر شادی کی تیاریاں ہیں، اور وہ نوروز آدم کی فیملی تیار ہوتی ہے، اور وہ سب تیار ہو کے بارات لے کر آنے لگتے ہیں۔ تو ادھر نوابوں نے جو ایک اور ہی منصوبہ بنا رکھا ہے، وہ جو جتنے ان کے حمایتی ہیں، آدم کے، قصائی اور دھوبی اور جتنے بھی اور علاقے کے لوگ ہیں، وہ ان سب کو مروا دیتے ہیں تاکہ کوئی ان کے ساتھ شامل نہ ہو سکے، اور نوروز آدم کے لوگ جو ہیں وہ اکیلے رہ جائیں اور ان پر قبضہ کیا جا سکے۔ اور پھر ادھر نوروز آدم جب بارات کے لیے نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ لوگ تو بہت کم لگ رہے ہیں مجھے، ہمارے ساتھ 8 گاڑیاں ہیں صرف، باقی لوگ کہاں ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہیں پہ پہنچنے کے لیے کہا تھا شاباش قصائی نے، لیکن وہ ابھی تک آیا نہیں ہے۔ تو مجھے حیرت ہے اس بات پہ۔ تو پھر وہ لوگ قافلے کی شکل میں بارات لے کر نکل پڑتے ہیں، اور نواب شمشیر سے کہتا ہے کہ جب تک ان کی طرف سے حملہ نہیں ہوگا ہم حملہ نہیں کریں گے۔ تو شمشیر کہتا ہے کہ اگر اس طرح وہ لوگ حویلی میں پہنچ گئے تو پھر تو ہمیں نکاح کرنا پڑے گا۔ تو نواب کہتا ہے کہ ہاں، تو نکاح تو ہوگا۔ اور پھر اس طرح سے نواب نوروز آدم کی فیملی جو ہے اور شمشیر دولہا بنا ہوا وہاں پہنچ جاتے ہیں حویلی میں، ان کا استقبال کیا جاتا ہے اور ان کو اندر لے جا کر بٹھایا جاتا ہے۔ اور پھر اس طرح سے اب ایک شادی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، لیکن یہ شادی کیسی ہے کہ جس میں پتہ ہے دونوں طرف سے کہ جس کو پہلے موقع ملا وہ دوسرے کی جان لے لے گا۔ تو کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ جو دنیا پور کا علاقہ ہے وہ کس کے قبضے میں آتا ہے، اور کون یہاں پر قابض ہونے میں کامیاب ہوتا ہے۔ بہت ہی اچھا، دلچسپ، خوبصورت ڈرامہ تھا جو کہ بڑے اچھے انداز میں بڑی محنت سے تیار کیا گیا۔ یقیناً آپ لوگوں نے بہت پسند کیا ہوگا، اور اب ہم اس کی آخری قسط کی طرف بڑھ رہے ہیں اور دیکھیں گے کہ آخری قسط میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، کون زندہ رہتا ہے اور کون ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے اندازہ تو یہی ہے کہ نوروز آدم جو ہے وہ اور اس کی ماں کو عزت ملے گی، اور ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی تھیں وہ یقیناً اس کا بدلہ انہیں ملے گا، اور وہ جو نوروز آدم کی ماں ہے وہ اپنے ہاتھ سے اپنے دشمن نواب کو ختم کرے گی۔ تو دیکھتے رہیے خوبصورت ڈرامہ اور اس کی آخری قسط دنیا پر۔